أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا الله، الحمد لله الذي كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته. ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم نتيجة العالم جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الراسخين في العلم والدين. أما بعد، قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. آپ سب اپنے امام کی سلامتی کے لیے اور اپنی اموات کی ایصال ثواب کے لیے میرے ساتھ مل کے دعائے فرج کو پڑھیں. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پر محمد علیہ السلام. حسین آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ سے بلا و مصیبت کو دور فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کو انتظار کے جزا عطا فرمائے، آپ سب کو دنیا میں امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرمائے، امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے، بانی مجلس کی حاجات کو پورا فرمائے، ان سے بلا و مصیبت کو دور فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. ہم اور آپ دنیا میں رہیں تو ولایت علی کے ساتھ، دنیا سے اٹھائے جائیں تو محبت حسین کے ساتھ. میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں رستے میں ظاہر ہے وہاں سے یہاں تک آنے میں ٹریفک میں کافی پھنس گیا تھا. آپ کے ایسا مسئلہ ہے تو شرمندہ ہوں، 10-15 منٹ کی دیر ہوئی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موضوع سے موضوع کو ملا دوں. دنیا جو ہے اس کی بات یہ ہے کہ وہ کسی کو پہچانواتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ چمک جاتا ہے. یہ ہمارا بھی چل رہا ہے. ہم اپنے جاوید بھائی کو پہچانواتے ہیں تو کہتے ہیں بچپن سے بچپن میں پہنچ گئے. تو یہ ہر ایک آدمی دیکھ کے کہتا ہے وہی بات ہے، بچپن سے بچپن میں پہنچ گئے. ہم ان کو ایسی آپ بھی اپنے گھروں میں ماحول ہے، ڈاکٹر کو بتانا ہوتا تو کہتے ہیں بڑے اچھے ڈاکٹر صاحب، بڑے اچھے ڈاکٹر صاحب، ان سے علاج کرا لیا کیجیے. وکیل کو پہچانوانا ہوتا تو کہتے ہیں بڑے اچھے وکیل صاحب. حکیم کو کہتے ہیں ایسے ہی پیسے والے بڑے اچھے پیسے والے. امانت رکھنے والے بینک کو کہتے ہیں بڑا اچھا امین بینک، بڑا فائدہ دے رہا ہے. تو جس کی بات کرتے ہیں نا وہ چمک جاتا ہے. قانون ہے، جس کی تعریف کرتے ہیں وہ چمک جاتا ہے. ڈاکٹر چمک جاتا ہے، وکیل چمک جاتا ہے. بعد میں آپ سے کہتے ہیں بڑا اچھا ڈاکٹر بتایا آپ نے، بڑا اچھا وکیل بتایا آپ نے. تو آپ کے اختیار میں چمکانا اور اس کے اختیار میں چمکنا ہے. لیکن دنیا اپنے اماموں کی تعریف کرتی ہے تو اماموں کو چمکا دیتی ہے، لیکن امام دنیا کو نہیں چمکا سکتے. یہ ہمارے اور آپ کے امام کی خصوصیت ہے کہ تم علی کی تعریف کرو گے، علی کو نہیں چمکا سکتے، علی تمہیں چمکا. دنیا کے امام ہیں، جن کی تعریف کرو وہ چمک جائیں گے. ہمارا امام چمک ہی نہیں سکتا.
हमारा इमाम तो चमका देता है। मजलिस में आपको इसलिए बुलाया कि चमका दें, देर तक इसलिए बिठाया कि चमका दें, इंतजार इसलिए कराया कि चमका दें। ये उनका तरीका है, वो ऐसे चमकाते हैं। अब देखिए ये सारे अंबिया हैं, हजारों अंबिया हैं, किसी के लिए जिब्राइल ने कसीदा नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। कोई जिब्राइल था, पढ़ा लिखा था, कुछ आए थोड़ी था उस में, किसी का तो कसीदा पढ़ देता। जिसका कसीदा पढ़ता तो वो तो चमक जाता, जिब्राइल नहीं चमक सकता। इसलिए उसने ऐसे का कसीदा पढ़ा कि पढ़ते ही फौरन कहा, जिब्राइल तूने क्या कह दिया। ये आपका भी दस्तूर है। अच्छा ये आपका भी दस्तूर है। हम और आप जो है, एक मजहबी फिक्री मसला बताऊं, हमारा आपका दस्तूर है, नमाज पढ़ते हैं तो क्या अल्लाह को चमकाते हैं क्या? नमाज जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, मौलवी साहब नमाज से पढ़ रहे हैं, जैसे नमाज पढ़ी आपको चमक गए। क्या नमाजी आदमी है, सुबह शाम आता है, असर की पढ़ी फिर चमक गए, मगरिब की पढ़ी फिर चमक गए, इशा की पढ़ी फिर चमक। तो मैंने नमाज फुरूए दीन है। जब फुरूए दीन चमका सकता है तो उसूल दीन भी चमका सकता है। चमका सकता। अच्छा आपने नमाज पढ़ ली, हज पे जा रहे हैं, चमका दिया ना आपको, आज ने हज पे जा रहे हैं, हाजी हो गए, क्या कहने। अच्छा जब कब्र में जाए, जब देखो हाजियों की इज्जत, मैं माफ करना मैं खुद भी हाजी हूँ, कब्र में जाए जब देखो हाजियों की इज्जत, कब्र में मैयत उतार रहे, कोई नहीं कह रहा हाजी साहब की मैयत, नहीं कह रहा। अच्छा कब्र में उतार रहे, कोई नहीं कह रहा नमाजी साहब की मैयत। क्या बात है, वाह वाह। देखिए चमकाने की थोड़ी थोड़ी चीजें होती है। कोई नहीं कह रहा ये पैसे वाले की मैयत है, कब्र में उतारे चले जा रहे हैं, उतारते चले जा रहे हैं। क्यों? नमाज का क्यों नहीं कहते, रोजे का क्यों नहीं कहते, हज का क्यों नहीं कहते? कहते अली वाले की मैयत है। पहले जाके पढ़ रहे थे, पता नहीं कहाँ से ये मौजूद लाए थे, लेकिन उन्होंने अच्छा मौजूद बांधा, अच्छा मौजूद बांधा। ये जो उन्होंने कहा ना कि तुम भी शाहिद हो जाओ मैं भी शाहिद हूँ, ये चमकाने वाली बात है। लेकिन किसके लिए बनाया? पैगंबर के लिए कहा कि तुम भी इसके शाहिद हो जाओ, मैं भी इसका शाहिद हूँ, है ना। अल्लाह भी मोहम्मद वाली के जरिए पहचाना जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे, तुम भी इसके शाहिद हो जाओ। इन्होंने फिस्क का तर्जुमा किया, हमारे फिक्र चूंकि बेचारे फिक्र का ताल्लुक नहीं है, हमारे फासिक उसको कहते हैं जो नमाज नहीं पढ़े, रोजा नहीं रखे, दाढ़ी मूंड ले, ये कर ले वो कर ले, बाद में तौबा है। हाँ, जो फासिक तौबा से धुल जाए उसे फासिक नहीं कहते। कल कोई गीबत कर रहा था, आज नहीं कर रहा तो अस्तगफिरुल्लाह, आपको हक नहीं कहने का कि वो ये ऐसा है। ऐसी इमाम जमात का मसला है। मैंने अपने उस्ताद पूछा, डॉक्टर से, बहिश्ती के शागिर्द से, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बताइए एक मौलवी साहब अगर नमाज पढ़ा रहे हैं और मैंने उनको मैंने उनको कभी झूठ बोलते देखा तो क्या मैं उनके पीछे नमाज पढ़ सकता हूँ? तो बड़ा अच्छा जुमला कहा, कहना बेटा मैंने अपने उस्ताद से ये पूछा था आयतुल्लाह शिराजी से, तो उसने मुझसे कहा था कि अगर इमाम जमात नमाज से पहले इस्तिग़फ़ार पढ़ ले तो उसका फिस्क धुल जाता है। क्या बात है। तौबा में यह है कि अगर कोई गुनाह कर ले तो तौबा धो देती है। ये फिस्क जो है ना तौबा, यानी नमाज छोड़ देना, किसी के पैसे खा जाना, किसी के साथ जुल्म कर देना, इसको तौबा धो देती है। लेकिन एक फिस्क होता है जिसे तौबा को धोने का हक नहीं है, उसे नबी भी नहीं धो सकता। अस्तगफरता अम लम तस्तगफिर लहुम, तू 70 बार भी इसके लिए कहेगा ना मैं इसको नहीं बख्शूंगा, 70 बार भी इसको कहेगा मैं नहीं बख्शूंगा। किसको कह रहा है? किसको कह रहा है? जो नमाज पढ़ रहा है उसको, जो रोजा रख रहा है उसको, जो हज कर रहा है उसको, मैं इसको नहीं बख्शूंगा। ये अल्लाह कह रहा है नबी से, तो उसके लिए तौबा नहीं करना। तो ये फासिक कोई फासिक है, जो नमाज रोजे का फासिक है वो बख्शा जाएगा, और जो विलायत अली का फासिक है वो नहीं बख्शा जाएगा। नहीं बख्शा जाएगा कभी भी। इसलिए क्यों नहीं
بخشا جائے گا. میں آپ کو اس کی فلسفے کی مثال بتا رہا ہوں, بڑی اچھی مثال ہے. اگر یہ مثال میں سمجھا گیا تو میرے کم علم سے تقریر آپ کی میری تقریر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کے گھر میں آئینہ نہ ہو؟ کیا کہنا ہے ایسا آپ کے گھر میں آئینہ؟ اور آئینہ اتنا عروج پہ پہنچا کہ اب تو دروازے پہ لگا دیتے ہیں, اور وہ فوراً بتایا تھا کہ رضی اللہ آ رہا ہے لعنت اللہ. رضی اللہ سے منادی ہے کہ اللہ کا دوست, اور لعنت اللہ سے منادی ہے کہ دشمن ڈاکو. اندر سے بیٹھ کے دیکھو رضی اللہ آ رہا ہے یار, یعنی پہچان لیا ڈاکو پہچان لیا. آپ اندر سے بیٹھ کے باہر کی خبر کیسے بتا دیتے ہیں؟ آپ آئینہ لگا لو تو آپ بتا سکتے ہو کہ یہ رضی اللہ ہے, یہ لعنت اللہ. اللہ نے علی کو آئینہ بنایا, وہ بتا دے گا یہ رضی اللہ ہے. اچھا آپ نے آئینے لانے شروع کر دیے. یہ تو کیمرے کا آئینہ, اور چھوٹے آئینے بھی آپ گھر میں آئینے رکھیں. آئینہ بنایا کس لیے آپ نے سوچا؟ ہمارے فلسفے میں جو پڑھاتے ہیں, علم فلسفہ, وہ یہ کہہ کے پڑھاتے ہیں آئینہ بنایا کس لیے؟ آئینہ اس لیے بنایا کہ اس میں نقص نکالو, یا اس لیے بنایا کہ اپنے نقص نکالو؟ اگر کوئی عقل کا اندھا یہ کہے کہ میں آئینے میں ہذیان دیکھ رہا ہوں, آئینے ہذیان کر رہا ہے, نہیں, تو اس کہیں گے عقل کے اندھے کبھی آئینہ ہذیان کرتا ہے؟ تجھے یہ پاور نہیں ہے کہ تو آئینے میں سے نقص نکالے, تجھے یہ پاور ہے کہ اپنے میں سے نقص نکالے. اس لیے دیکھ لو ہر ایک آدمی, عورت مرد, سب آئینے کو چاہتے ہیں. جتنی جوانی زیادہ اتنا آئینے کی دوستی زیادہ. جوان لڑکیاں دیکھ رہی ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں, کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بڈھے کو تو کہتے ہیں بیٹی کیا دیکھو گے, بڑھاپے میں کیا دیکھو گے, لیکن جوانی میں آئینہ برابر دکھاتے ہیں. اصل اور دیکھتے ہیں, بعد میں دیکھتے ہیں اور دیکھا یہ صورت میں تھوڑا سا کریم کم لگی, سفید کم ہوا, معاشرے کا ہماری بات ہے, اس کو ذرا ٹھیک کر لیں, یہ بھومیں ذرا زیادہ رہ گئی. اور جب نائی کے جاتے ہیں تو وہ بھی بڑا ہوشیار ہو گیا, انہوں نے کہا آئینہ دکھانے سے سب خاموش ہو جاتے ہیں. اس نے پورے بال کاٹ کے خراب یا اچھے ایک بڑا سا آئینہ پیچھے لے کھڑا کیا, سر دیکھیے کیسے لگ رہے ہیں. دیکھیے آپ اپنی صورت کو آئینے کے محتاج رکھتے ہو. اللہ نے محمد و علی کا آئینہ بنا کے کہا آدم دیکھو کیسا لگ رہا ہے. آئینے میں اپنے نقص دیکھتے ہو نا, سارے انبیاء نے اپنا نقص دیکھ لیا. یونس نے دیکھ لیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آدم نے دیکھ لیا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. یعقوب کے بیٹوں نے دیکھ لیا اپنا نقص. اوہو, تو پھر آئینے پہ دیکھے گا کون؟ کہا نہیں, آئینے کو دکھا سکتے ہیں. آئینے کو دکھاؤ تو کوئی نقص ہی نہیں آتا. آئینہ دیکھ کے آپ ایسا دیکھ لیں, ایک آئینے کو دوسرے آئینے کو دکھا دیں, وہ اس کا کمال پیش کرے گا, وہ اس کا کمال پیش کرے گا. اس لیے کہا اولنا محمد وسطنا محمد. اب آپ نے اپنے گھر میں بڑا سارا قد آدم آئینہ رکھا ہوا ہے, اور میرے مولوی گھر ہے چھوٹا جھوپڑا ہے, اس میں نے اتنا سا آئینہ رکھا ہوا ہے. آپ کو بھی بتا رہا ہے, مجھے بھی بتا رہا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے پاس تو بڑا آئینہ ہے, میں تو اس میں آرام سے دیکھ لیتا ہوں, مول صاحب آپ کا چھوٹا آئینہ ہے. تو وہ کہیں گے نہیں صاحب, یہ آپ کی بات ہے, کیونکہ یہ آئینے کی عدالت ہے, چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے. چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے, جو ہوتا ہے وہی دکھاتا ہے. آپ آئینے کو چھوٹا رکھ لو یا بڑا رکھ لو, کمال وہی دکھائے گا جو آپ میں ہے, وہی دکھائے گا. اس نے کہا پہلا بھی محمد ہے, دوسرا بھی محمد ہے, جو پہلا بتائے گا وہی آخری بھی بتائے گا, وہی آخری بتائے گا. اس لیے اللہ نے 14 آئینے ایسے بنائے کہ جس میں نقص ہے ہی نہیں, جس میں نقص ہے ہی نہیں, کوئی نقص نکال ہی نہیں سکتا. اگر کوئی نقص نکال رہا تو اس کو پاگل کہتے ہیں. جو آئینہ ہاتھ میں لے کے کہے کہ آئینے میں نقص ہے, کہیں گے عقل کے اندھے تجھ میں نقص ہے, تیری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے. آئینے کو بنایا اس لیے کیا کہ تجھے تو دیکھے, نہ اس لیے بنایا کہ تجھ میں نقص نکالے. اب وہ جو کہہ رہا ہے اسے ہذیان ہو گیا تھا, وہ اندھا ہے, اسے پتا نہیں ہے کہ
कि आईने में नक्श नहीं निकालते, आईना तुम में नक्श निकालेगा। इसलिए खुदा ने पैगंबर को आईना बना के कहा मा ताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो दे उसे ले लो। तुम्हें टेस्ट करने के लिए थोड़ी भेजा है, तुम्हें लेने के लिए भेजा है, लेने के लिए भेजा है। तो मेरे सरकार आपको मुझे लेने के लिए भेजा है। अब तो लेने की बात होती है, हम तो लेने के लिए आए कायनात में। एक तो लेने वाले, एक देने वाले। आदम से लेकर ईसा तक, आदम से लेकर ईसा तक लेने वाले, और मोहम्मद से लेकर मेहदी तक देने वाले। अपनी ज़रूरियत है कैसे ही ले लो, आप बराबर लेते रहो, वो देते रहेंगे आपको। कभी थोड़े छोटे नहीं पड़ते, वो बराबर देते रहते हैं। और देखो ज़रूरियत के मुताबिक देते हैं, ज़रूरियत के मुताबिक। जैसा ज़र्फ होगा वैसा देंगे, जैसा तज़किया नफ्स होगा वैसा देंगे। और देने में कमाल ऐसा करते हैं कि फिर उसमें ही ताकत होती है कि वो अपने जैसा बना लेते हैं। आप मजलिस से उठ के जाओ, फिर देखना कितने भारी होते हो। आप आते में अपना वजन करके आओ, अखलाकी लिहाज से कितने हल्के होते हो। और मजलिस में आके बैठ के जाओ, कितने भारी होते हो। और देखो ये इनकी खानदान की इनायत है कि एक के बाद दूसरी मजलिस में बुला लिया, एक के बाद दूसरी बुला लिया। क्यों बुला लिया? अगर पहली में पाक नहीं हो दूसरे में हो जाओ, बराबर बुलाते रहते हैं। पिछली मजलिस में भी 3 स्टेप बनाए। पहले सलाम मस्किया सुना, सुनो उनके फजाइल, सुनो उनके फजाइल, सुनो उनके मसाइल। फिर मिंबर पे आए, आलिम को छोड़ दिया, बता अगर तुझे चमकना है इनको नहीं चमकाना। जिसने अली के फजाइल पढ़े वो खुद चमका है, अली चमका हुआ है। चमके मौला कोई नहीं चमका सकता। इसको कौन चमकाएगा? सूरज को कौन चमकाएगा? चांद को कौन चमकाएगा? वो लोग कहते हैं हमारा बच्चा चांद जैसा है। वो बच्चा होना चांद जैसा और बात है, चांद होना और बात है। सूरज को कौन चमकाएगा? सूरज को तो अल्लाह ने चमका दिया। अच्छा 1 मिनट के लिए आप चमका के दिखाओ, ऊपर करके दिखाओ, आप मर जाओगे, आप मर जाओगे। सूरज को ऊपर किया और जिंदगी खत्म। अच्छा थोड़ा नीचे ले आओ, ना गाली हो सकते न मुकस्सिर। जैसा बनाया अल्लाह ने वैसा मानो, क्योंकि तुम बनाने में कादिर नहीं हो। तो जब बनाने में कादिर नहीं हो तो समझने में कैसे कादिर होगे? कैसे कादिर होगे? तुम समझ ही नहीं सकते, तुम बना ही नहीं सकते। और इसलिए मैं हमारा अपना अकीदा ये कि नबी ने अली को नहीं बनाया। अगर बनाते तो कहता क्योंकि इल्लम तफल, क्या ऐलान करते बोला तेरी नबूवत गई। कहता मैं तो पहले ही बना चुका हूँ, नबूवत कहाँ गई मेरी? नहीं, नबूवत इस पर है कि तू खुद उठ के इसके फजाइल पढ़, फजाइल पढ़ेगा तो तू चमकेगा। पैगंबर ने अली के फजाइल पढ़े। आप देखें पूरा खुतबा, मैं कभी आऊंगा तो आपके खुतबा अर्ज करूंगा कि पूरे फजाइल पढ़े। अच्छा अब एक बात मैं कर रहा हूँ आपसे, अगर इजाजत है थोड़ी देर पढ़ लो, 5-10 मिनट। ये तो नहीं हो रही, मैं तो इसलिए अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि आप लोग जो है ना बड़े अच्छे लोग। आपको मैं आपके राज की बात बताऊँ, आप फरिश्तों से लड़ जाया करो कभी। ये जो लिखते हैं ना तीद और फिर दोनों से, इनसे कहा करो कि फरिश्तों होश में लेके बात करो, हमने तुम्हारी इज्जत बढ़ाई है। हम तुम्हें शराब खाने में भी ले जा सकते थे, हम तुम्हें शराब खाने में भी ले जा सकते थे, हम तुम्हें ज़िना खाने में भी ले जा सकते थे। तो हम तुम्हें एहसान किया है कि हम तुम्हें ज़हरा के अज़ा खाने में लेके लेके आए। आप देखो हम पे फरिश्ते का एहसान नहीं है, वो तो ड्यूटी पे है, चौकीदार है, तुम्हें लिखना है। और चौकीदार को खाना खिला दो तो आपका एहसान हुआ नहीं हुआ? आपका एहसान है फरिश्ते पर। मजलिस में लेके आ गए तो किस लिए आ गए? कितना बड़ा एहसान किया फरिश्ते पर कि उसको ज़हरा को दिखा दिया। मजलिस में आती रहती, हमने तो नहीं देखा, मासूम ने देख लिया ना। देखो फरिश्ते भी नहीं देखते, नहीं फरिश्ते देखते मासूम को, फरिश्ते ने देख लिया ना। तो इससे बड़ी बात को आपको करबला ले जाए तो कितना बड़ा मौसम है। आप फरिश्ते को रोज मौला अली को दिखा रहे हो, कितना बड़ा मौसम है। आपसे बड़ा आपका
کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ فرشتے سے ہٹ جاؤ. اچھا تو ہم سے اکڑ کر رہا ہے. اگر ہم سے مجلس میں لے آتے تو میری فاطمہ زہرا دوستی ہوتی نہیں کہ کونے میں پڑا ہوتا. مومن ملائکہ کا محسن ہوتا ہے. اور محسن کی پہچان یہ ہے کہ اپنے محسن کو پہچان لے جب مصیبت پڑے. اس لیے قرآن کی آیت ہے, اس کی تفسیر کوئی کر ہی نہیں سکتا سوائے ہمارے فرقے کے. کوئی لکھ ہی نہیں سکتا. اس پہ میرا اپنا دعویٰ ہے کہ جب مرتا ہے مومن تو کہتا ہے فرشتہ لا تخافوا ولا تحزنوا, تجھے خوف کس بات کا ہے؟ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا, میں تو تمہارا دنیا میں دوست تھا. کب دوست تھا؟ کب دوست تھا؟ فرشتہ کبھی دوست ہوا؟ پتہ نہیں تھا. چھپ کے دوستی ہوتی تھی, چھپ کے دوستی. میں تو تمہارا دنیا میں دوست تھا. ولکم فی الآخرہ, اب یہ نہیں ہو سکتا میں تجھے آخرت میں چھوڑ دوں گا. تو تو میرا گواہ ہوگا, میں تیرا گواہ ہوں گا. اب دیکھیے فرشتہ تو ہماری گواہی کے لیے آیا نا. مجلس حسین نے ہمیں اس کا گواہ بنا دیا. حسین نے اس کو گواہ دیا. اب آپ محشر میں کہہ سکتے ہو جاؤ منکر نکیر, تم جاؤ عتید و رفیق, تم کیا لکھو گے؟ ہم نے تمہیں لکھنے کا طریقہ بتایا. ہم علی کی مجلس میں گئے, تم نے علی کے فضائل لکھے نا. علی تو چمکے ہوئے تھے, ہم نے تمہیں چمکا دیا. ہم فرشتوں کو عزت دیتے ہیں. ہم سے زیادہ کون ہوگا جو فرشتوں کو عزت دے گا؟ اس لیے مولا کائنات نے جبرائیل کو عزت دی. باولا نہیں تھا کہ دفتر لے کھڑا ہو جائے نبی کے سامنے آ کے کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. نوح کے پاس کیوں نہیں پڑھی؟ ابراہیم کے پاس کیوں نہیں پڑھی؟ موسیٰ کے پاس کیوں نہیں پڑھی؟ عیسیٰ کے پاس کیوں نہیں پڑھی؟ اتنے انبیاء آگے چلے گئے, اسے یاد ہی نہیں آیا. جب علی آئے تو سلوات یاد آئی. جب مولا کائنات آئے تو فضائل یاد آئے. اور پیغمبر نے بھی یہ نہیں پوچھا اور سرکار جبرائیل تم نے اور انبیاء کے لیے تو ایسی باتیں نہیں کی. تو وہ بتاتا کہ یا رسول اللہ میں ان کو چمکانے والا تھا. علی وہ ہے جو مجھے چمکا تھا. اور بتائیے پورے سب میں چمک گئے نہیں چمک گئے؟ جبرائیل چمک گئے نہیں چمک گئے کہ جبرائیل امین ہوئے, اور ایسے امین ہوئے کہ آئے تو علی کے پاس اور جائیں تو علی کے پاس. کہ آپ کتنی مرتبہ آئے؟ کہ میں 24,000 مرتبہ. علی کے پاس 24 مرتبہ کیوں آئے؟ کہنے نبی کے پاس 1, علی کے پاس 2. اس لیے میرے سرکار آپ کو مجلس سے بلاتے ہیں تو بلانے کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چمکاتے ہیں. پانی مجلس کیا نا, اس کا چمکا رہے ہیں. آپ کہیں یہ کہیں کہاں سے پڑھنا؟ میں قرآن سے پڑھا. آپ کو بتاتا ہوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین. اگر کوئی بندہ ہماری تعریف کرنے پہ تیار ہو جائے, تعریف کرے تو ہم اس تعریف قبول نہیں کرتے. میں نے کوئی مولوی نماز پڑھ رہا تو اس میں مت پڑھیوں کہ اللہ کی تعریف ہو گئی. تو کر ہی نہیں سکتا, تو میں طاقت ہی نہیں. قرآن کیا ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین. ہمارا وہ مخلص بندہ اگر ہماری تعریف کرے تو ہمیں قبول ہے. یہ اللہ نے کہا ہم سے تو کہا تم علی کی تعریف کرو, اور علی سے کہا کہ تو اگر تعریف کرے گا میری تو میں سمجھ میں آؤں گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علی کی تعریف ہی اللہ کی تعریف ہے. ورنہ بتائیے قرآن کی آیت کیوں ہے کہ اگر کوئی آ کر کہے اللہ میاں واحد ہے ہمیں قبول نہیں, اگر کوئی نماز پڑھے ہمیں قبول نہیں. سب کا انکار ہے قبلہ. اگر علم کلام میں واقف ہو سب کا انکار ہے. سبحان اللہ نے کہا سبحان مصدر ہے, جب تک کوئی فاعل نہیں ہو ساتھ میں آتا نہیں. اس کا معنی ہے اللہ اس ہر چیز سے بے نیاز ہے. نماز پڑھ لے, نماز پڑھ کے تو چمک رہا ہے, اللہ نہیں چمک رہا. کتنے ملائکہ ہیں خود چمک رہے ہیں, اللہ نہیں چمک رہا. انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ نحن نسبح و نقدس ہوتا. کیا تیری تسبیح کے لیے تو چمکانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ نہیں, انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. سارے ملائکہ کی تسبیح رد کر دی. پھر کہا جو مخلص ہوگا اس کی تسبیح ہوگی. وہ کون ہے؟ مولوی ہے, امام جماعت ہے, لے آؤ ان کو.
ان کی تو قبر میں جا کے نماز نہیں پوچھتے. میں تو بعد میں تعجب کرتا ہوں کہ دوستوں سے بھی کہتا ہوں حسد سے, وہ میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہوں جاؤ تلقین پڑھ کے آؤ قبرستان میں, یہ کہتے ہیں مردے سے کہو ان الموت حق. تو بھائی وہ مرا تو تھوڑی مرا, یہ مردے سے حق کیوں کہہ رہا ہو؟ موت تو حق ہے, اس پہ آئی تو نہیں آئی نا, تو تم کیوں کہہ رہے ہو حق ہے؟ آنے کے بعد اس پہ جب تم پہ آئے جب کہنا دیکھا تلقین میں کہتے نہیں کہتے ان الموت حق وسؤال منکر ونکیر حق بالقبر حق. ارے بھائی اس پہ تو حق آشکار ہو گیا. کیا بات ہے, یہ اسے بتانا ہے دیکھا جو دنیا میں کہتا تھا کہ علی امام ہے, دیکھا تو نے سمجھ لیا, اب حق کو سمجھ لیا تو نے, ہم بھی سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں, ہم بھی بکم اللاحقون, اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ اب ملنے والے ہیں آ کے, تم نے علی کو دیکھ لیا, ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. مرنے والے کے لیے موت کا دن تھوڑی ہوتا ہے, بڑا افتخار کا دن ہوتا ہے. یہ تو آپ لوگ روتے ہو, وہ کبھی رویا ہی نہیں, کبھی مردہ نہیں روتا آگے. اور جتنے مر گئے آپ کے سب کے اموات کے, ہمارے سب ایک مردہ بتا دو جو کہہ رہا ہو کہ میں آ جاؤں. آنے کے کہتے ہی نہیں, وہ تو کہتے ہیں تم آ جاؤ. آپ جیسے کربلا چلے جاؤ تو ہر ایک کو کہتے ہو سب آ جائیں, ہر ایک کہتے کربلا سب آ جائیں. آپ کو کربلا الو کیسی حالات ہیں, ارے بھائی تمہاری جگہ خالی ہے. جس کی زری دیکھ کے جگہ خالی ہے, علی کو دیکھ کے کیا خالی ہے؟ پہ پڑھوا کے رہے گا جاوید امام پڑھوا کے رہے گا. یہ ابو طالب کا دیوانہ ہے. جب دیوانوں کو خیمات میں پکڑا جائے گا کہ ابو طالب کے دیوانے کون ہیں, جس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہوگی, آپ دیکھ لیجیے. یہ ابو طالب علیہ السلام کا دیوانہ ہے. واقعا یہ عشق بھی ایک عجیب چیز ہوتا ہے. ابو طالب کسی کا دیوانہ تھا, یہ اس کا دیوانہ. ابو طالب محمد کا دیوانہ تھا, اس سے بڑی کوئی شخص نہیں ملے گی. ابھی میں آپ کو تھوڑی سی اجازت ہے, 10 منٹ آپ کے لوں گا اگر آپ اجازت دیں تو. مسائل پڑھ کے ختم کرتا ہوں بات. یہ جو میں نے آیت پڑھی نا آپ کی خدمت میں, بڑی مارکت اٹھا رہا ہے. آپ نے کم سنیے, میں سن لو آپ اس کو, کیونکہ میں عربی کا ماسٹر ہوں, اس کی چیک بھی نکالتا ہوں. میرے پاس اتنا ہے کہ میں کلمات کو معصوم کے کلمات سے ملاتا ہوں. سورہ انفال کی آیت ہے, بڑی پیاری آیت, بڑی عجیب بات ہے. اللہ نے ایسی بات کی ہے کہ جو آج کل کے لوگوں کو سناؤ سب کہیں گے بالکل صحیح, بالکل ہے. کیا آیت ہے؟ سورہ انفال کی 31ویں آیت ہے. وہ آیت یہ ہے کہ عجیب بات خدا نے کی, سارے کافروں کو جمع کیا. پہلے مقدمہ یہ ہے کہ کافروں کو جمع کیا اور پیغمبر نے کہا کہ میں نبی ہوں, تم آؤ میری بیعت کرو اور ایمان لاؤ. تو معجزے دکھائے, قصے سنائے ابراہیم کے, عیسیٰ کا سنائے, موسیٰ کا, یہ اس میں ابھی لکھا ہے, یہ پڑھ کے بتاتا ہوں. عیسیٰ کا قصہ سنائے, موسیٰ کا قصہ سنائے, سب نے سن کے, اور چاند کے 2 ٹکڑے دکھائے, سب نے سن کے کہا یہ تو اساطیر الاولین ہے, یہ تو پہلے والوں کے قصے ہیں جو تو ہمیں سنا رہا ہے. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے میرے پاس, نہیں بالکل نہیں. یہ سارے ابو جمع تھے, سوائے ابو طالب کی. کہا یہ تو پہلے والوں کے قصے سرکار, جیسے آپ کو کوئی قصہ سنا, عربی تو میں نے بہت سن لی ہے, میں نقوی صاحب کہتے میں نے بہت سن لی باتیں, تم نئی بات کوئی کرو. تو انہوں نے کہا کہ اب کافروں نے ریزن دیا, کہنا یہ تو تم نے پچھلے قصے سنائے. اچھا اگر تمہاری بات مان بھی لی جائے, اب کافروں نے پیغمبر سے کہا سارے کافر جمع. دیکھیے جنگ ہی نہیں ہوتی, بدر نہیں ہوتی, احد نہیں ہوتی, خیبر نہیں ہوتی, خندق نہیں ہوتی, معاملہ فری میں حل ہو رہا ہے. جو گرا ہاتھ سے کھل جائے اس میں دانت لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ قرآن ہے, کسی کو سنا میں اس سے ہٹ کے نہیں بات کر. 31ویں آیت سورہ انفال کی کہنے بھی اگر یہ بات تم صحیح کہہ رہے ہو کہ مثلا یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور یہ قصہ نہیں ہے, تو تم ایسا کرو کہ اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ ہم پہ آسمان سے عذاب بھیجے. یہ کافروں کی ڈیمانڈ ہے, اپنے اللہ سے کہو کہ ہم پہ عذاب بھیجے, اور عذاب کی شکل یہ ہو کہ یا تو وہ لوط والا عذاب ہو, حجارتاً اس میں آسمان سے بارش و پتھر کی, یا پھر اس سے کوئی دردناک عذاب ہو. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی مراد بھی پوری ہو جائے گی,
تو ہم سب مر جائیں گے. تو یہ بری بات تو نہیں ہے. اور سب مسلمان نہیں رہ جاتے. وہ پیغمبر جو چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہے, سورج کو پلٹا رہا ہے, اس کو کہہ دینا چاہیے تھا نا, ابھی جھگڑے سے تو ختم ہوتا نا معاملہ. جب نہیں مان رہے ہو, قرآن کو قصہ کہہ رہے ہو, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے سب پڑھ لیا, سب پڑھ لیا, سب پڑھ لیا. میں نے اپنے خاندان کی بڑی عورت تھی, بیچاری بوڑھی تھی, میں نے کہا خالہ آپ جو ہے نا وہ حج کر لیں, ہم کتاب دیکھ کے کرنے کیا جائے. کہنے بیٹا ہم نے بڑی کتابوں میں پڑھوا لیا, ہم پہ حج معاف ہے. مجھے کہا بھائی ایسی کون سی بڑی کتابیں ہیں جس میں تم نے پڑھوا لیا, ان سے کون لڑے کہ یہ انہوں نے بڑی کتابوں کی بات کی کہ ہم نے سب پڑھ لیا. یہ ہے ہی نہیں, یہ قصہ ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں تو ہے ہی نہیں. اچھا اگر قرآن ہے, کافروں نے کہا سب نے یہ قرآن کی بھی آیت پڑھوں گا. اچھا اگر قرآن ہے تو ایسا کرو کہ اپنے اللہ سے کہو ہم پہ عذاب بھیج دیں. ہمارے تو کون ہے ان موبائلوں کو یوں کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, خالی نگاہ ایسے کر لیتا عذاب آ جاتا. چپ پیغمبر, کافروں کے مقابلے میں چپ. یا سورج کو بدلانا نہیں ہے, چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہیں, سب چپ دیکھ رہے ہیں. اللہ نے دیکھا میرا رسول بڑا مظلوم ہے, میرا رسول بڑا شریف ہے, میرا رسول بولتا ہی یہ نور نہیں ہے کہ بول جائے, یہ ابراہیم نہیں کہ بات کر لے, یہ کچھ کہتا ہی نہیں. چپ وہ کہہ رہے ہیں چپ. جبرائیل آئے, آیت لے کے آئے, کیا کہا اب سنیے گا. آنے کے بعد کہا کہ یہ رسول یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عذاب آ جائے, ان سے یہ کہو, کبھی تو ترجمہ بتا رہا ہوں, آیت پڑھوں, ان سے یہ کہو کہ جب تک میں تم میں ہوں اس وقت تک اللہ عذاب نہیں بھیجے. جب تک میں تم میں ہوں اس وقت تک اللہ عذاب ہے. کیا مقصد؟ عذاب سے روک دیا نبی کے وجود نے. اب وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نبی مر گئے, وہ بتائیں سوچ کے. یہ قرآن کی آیت ہے, اب سنیے آئے ایک سلوات پڑھ دیں, میں ترجمہ اللہ سلامت رکھے آپ کو. اس میں امروہے کے لوگ زیادہ ہیں. امروہے کے لوگوں میں خوبی ہے کہ میٹر کو جلدی سمجھ لیتے ہیں, اور یہ سلسلہ ان کا جو ہے نا وہ یہاں سے نہیں آ رہا ہے, ہندوستان سے. ایک کے بعد دوسرا جو ہے نا وہ سمجھتا چلا جاتا ہے. دوسری جگہ ہم بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, آپ لوگوں میں نہیں کرتی. میں نے اشارہ بڑا اشارے میں سمجھ جاتے ہیں کیا کہنے والا ہے. اس لیے میرے سرکار یہ بات میں آپ خدمت میں عرض کروں کہ اب سنیے آیت. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ, دیکھیے میں نے پہلے مضمون پڑھ دیا, اب آیت پڑھ رہا ہوں. آپ کے اپنے علم کی کمی کی وجہ سے آپ کو سب بتانے کے لیے. اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. جو تم نے ہمارے سامنے پڑھا ہے نا, ہم نے سن لیا. قَدْ سَمِعْنَا, اور ہم نے سن بھی لیا, اور یہ بھی طے کر لیا اپنی طرف سے کہ یہ اساطیر الاولین ہے, یعنی پرانے قصے ہیں. سب کہہ رہے سب جمع ہو گئے ایک پیغمبر کے سامنے. ایک کلاس ہوئی, پیغمبر اکیلے اور یہ کلاس. قرآن کہہ رہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّمَاءِ حِجَارَةً أَوْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. تو اگر یہ کلام اللہ کا ہے تو اللہ سے کہو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً, ہم پہ پتھر مارے, تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیا بری بات ہے کرنا اس میں؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے بری بات؟ کافر نے تو اچھی بات کہی نا. تو پیغمبر کہتے ہیں اللہ 2 پیشکش کی ہیں, ایک تو یہ کہ عذاب پر, ایک کہ پتھر مار دیں. اللہ مار دے گا. جو نوح کی امت کو برق کر سکتا ہے, جو نوح کی امت کو پتھر مار سکتا ہے, اس کے بھی مار دیتا تو پھر صحیح تمام ہو جاتا. ہماری مشکلیں نہیں ہوتی, جنگ ہی نہیں ہوتی, بدر نہیں ہوتی, احد ہی نہیں ہوتی, خیبر ہی نہیں ہوتی, خندق ہی نہیں ہوتی, جھگڑا ہی نہیں ہوتا. فیصلہ ہو گیا نا, کافروں نے فیصلہ کیا ہے نا, ان کی ڈیمانڈ پہ فیصلہ ہو رہا ہے نا, حال ہو جاتا. اب سنیے ماما, تو پھر اللہ پیغمبر دیکھا عذاب بھیجی, جی کر لی وہ کر لی, ریزن دیا, تو پیغمبر چپ. کیا کریں؟ جواب نہیں دے. کافر سامنے کہہ رہے کہو, کہتے کیوں نہیں, عذاب آتا کیوں نہیں, کہو. ارے ایک آدمی تھوڑی تھا, بہت سارے ابو جمع تھے. ہم نے سب کی بات کی, کہو, آیا عذاب. کس
قدر شریف النفس تھا پیغمبر، کس قدر کمال کا مجموعہ تھا، کس قدر آئینہ پروردگار تھا، کس قدر صبر پروردگارہ کا مظہر تھا۔ میرا سلام علیہ یوم القیامہ، سورت کو نیچے کیے وہ چپ کھڑے کھڑے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھا جبرائیل آ گئے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، سلام کیا۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے، اب خود نہیں کہا، ان سے کہہ دیجئے اللہ کہہ رہا ہے۔ خود کہتے تو بات دوسری ہوتی، ان سے کیا کہہ دیجئے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ نے طے کیا ہے کہ ان پر عذاب اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ یہ تم میں کہ تم ان میں ہو، اس وقت تک عذاب ان پر نہیں آئے گا۔ ٹھیک، سارے کافر چلے گئے سن کے کہ بھئی یہ تو اللہ نے ہمیں بڑی ایک امتیاز دیا ہے کہ ہم پہ عذاب اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک یہ، تبھی تو کہا کہ سے مار دو، عذاب ہی ختم ہو جائے، یہ عذاب کی وجہ سے رکا ہوا، اس کی وجہ سے رکا ہوا۔ تو پیغمبر نے بستر بیٹھی کو سلا دیا کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو یہ موجود ہے، کہاں تک مارو گے تم بتا، ایک کے بعد دوسرا موجود ہے۔ یہ تو انہیں سمجھانے کی باتیں کتنی کافی نہیں سمجھے۔ میں آپ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب عذاب نہیں آئے گا انت فیہم، جب تک کہ آپ اس میں ہیں پیغمبر، آپ سب کو معلوم ہو گیا کہ نبی اس میں عذاب ہے۔ تمہارا کافروں نے کہا کہ یہی بات ہے، میں اس کو بڑھا نہیں رہا، اس کو یہی موڑنا چاہ رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں جب پیغمبر ہے تو عذاب نہیں آئے گا، مکے میں کافر تھے۔ کیا ہو گیا خدا کو کہ سورہ معارج میں کہا سالہ سائل بعذاب واقع ولیس للکافرین دافع، کافر نے جب عذاب مانگا تو ہم نے اسے مایوس نہیں کیا، مایوس نہیں کیا، ہم نے اس کے لیے عذاب بھیج دیا۔ سالہ سائل سورہ معارج ہے، سالہ سائل بعذاب واقع وللکافرین لیس، اور کافر کے عذاب کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کافر اور وہ کافر کون تھے؟ قرآن کی آیت ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، جس کے سامنے پڑھو گا اندھا ہو کے اٹھے گا۔ یہ کافر اور وہ کافر کون سے تھے؟ تو مانا کوئی نہ کوئی تو فرق ہے مکے والے کافر میں اور مدینے والے کافر۔ کتنی عجیب بات ہے۔ یہی وہ جاوید صاحب نے آگے بیٹے کی بات کہ کہا کہ تم نبی سے کہے فاسق ہو جائیں گے، انبیاء سے کہا تم فاسق ہو جاؤ گے۔ فاسق وہ ہے جو گناہ کر لے چھپ کے یا ظاہر میں، بعد میں توبہ کر لے پاک ہو جائے، لیکن اس میں فسق میں توبہ نہیں ہے۔ جو علی کو چھوڑ گیا اس کی کوئی توبہ نہیں، جو اہل بیت کو چھوڑ گیا اس کی کوئی توبہ نہیں۔ نبی خود نہیں قبول کرا سکتا، نبی نہیں کرا سکتا۔ اچھا اب یہ سنو بات بڑی ہے، کہا کہ کیا یہ کیا کہا سالہ سائلن بعذاب واقع ولیس للکافرین دافع، کافر کے لیے یہ کہ عذاب ہے اور اس میں آئے گا، اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو پیغمبر تو ہے نا، سنی شیعہ دونوں نے لکھا ہے کہ ربیع کے بعد پیغمبر مسجد میں بیٹھے تھے، تو آگے حارث بن نعمان الخیری مشہور آیا اور آنے کے بعد کہا سرکار اتنی لمبی چوڑی آپ نے تبلیغ کی، یہ نماز پڑھوائی وہ کس کی طرف تھی؟ اللہ کی طرف۔ یہ روزہ رکھوائی اللہ کی طرف، یہ حج کرائے اللہ کی طرف، یہ زکوٰۃ دلوائی اللہ کی طرف، یہ جہاد ہوئی اللہ کی طرف۔ کہنے اچھا یہ بتائیں کہ کیا یہ من کنت مولا بھی اللہ کی طرف سے؟ مولا بھی اللہ کی طرف سے؟ ہاں اللہ کی طرف سے۔ اتنے کافر کہہ رہے عذاب آئے، اس نے اکیلے نے کہا، اس نے اکیلے نے کہا، وہاں پہ کافر تھے ہی نہیں مدینے میں، کلوں سے مسلمان ابھی بھی ہیں۔ تو اللہ نے بتایا نماز پڑھنے والے کو مسلمان مت کہنا، روزہ رکھنے والے کو مسلمان مت کہنا، یہ دیکھنا علی کا دافع ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کائنات کا دافع ہے یا نہیں ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے یہ جو اعلان کیا من کنت مولا غدیر میں، وہاں تو سب مسلمان تھے نا، کافر کا کیا تعلق؟ مکے میں سارے کافر اور ادھر سارے مسلمان۔ ہاں میں نے اللہ کی طرف کیا۔ تو اگر ایسا کیا ہے تو اب آپ نے نماز منگوائی، آئے جبرائیل آئے، آپ اپنے اللہ سے کہو کہ مجھ پہ عذاب بھیج دے۔
قرآن کی آیت ہے. سالہ سائل سوال کیا سائل نے اور اللہ نے جواب دیا. ارے ایک آدمی کی جواب دے رہے ہیں اور سب کافروں کو چھوڑ دیا. کوئی اللہ سے ہی نہیں پوچھ رہی کیا ہوا تیری بات. تو سارے کافروں کو پال چکا ہے. تو کہہ دیتا میں نے تو پچھلے بھی کافروں میں عذاب نہیں بھیجا, ابھی بھی میری وجہ سے عذاب نہیں آئے گا. یہاں پیغمبر کو اختیار نہیں ہے. جہاں ولایت علی میں خطرہ ہو آپ نے کہا کہ پیغمبر موجود ہے. ارے قرآن کی آیت ہے کہ تو ان میں ہے وانتا فیہم, تو اس میں موجود ہے, ہم عذاب نہیں بھیجیں گے. وہی آیت پڑھ دیتے جو انفال کیے کہ بھئی اللہ نے مجھ سے پہلے بھی کہا تھا, ایسی بات ہوئی تھی, قصہ ہوا تھا. سارے کافروں نے کہا میں نے اللہ سے کچھ بھی نہیں کہا. اس نے کہا جب تک تم ہو ان میں عذاب نہیں بھیجیں گے. تو اب میں کیسے کہوں اللہ میاں سے. کہا رسول سے کہو مانگے عذاب, ہم ابھی بھیجتے ہیں. سالہ سائل سوال کرے اس سے کہ کس کے مقابلے میں سوال کر رہا ہے, کس کے مقابلے میں سوال کر رہا ہے. یہ توحید کے مقابلے میں سوال کر رہا ہے, یہ نبوت کے مقابلے میں سوال کر رہا ہے, یہ حلالیت کے مقابلے میں سوال کر رہا ہے. ہم آگے سے جیسے ہی اس نے حکم آیا مانگے مائیں انتم منو. تو پیغمبر نے کیا کیا, مجھے یہ کہنے کی تو سوچ کیا 3 دن بعد آئیے, میں تجھے بتاؤں گا بعد میں. یہ کسی کو پکڑوا دیتے پورا ہوتا پہلے جا باہر نکل. جو رسول ہو رحمت اللہ عالمین ہو وہ نکالتا ہے. اچھا نبی میں کتنا فاصلہ ہوگا مسجد سے, وہاں کا دروازہ کتنا سا ہوگا. یہ وہی والی بات ہے, جب ولایت کے دشمن پہ عذاب آتا ہے تو اس کے لیے معصوم کی عصمت نہیں دیکھی جاتی. ہاں نکل باہر نکل. اللہ نے شیطان سے کہا فخرج منا فإنک رجیم, نکل. جبرائیل کھڑا دیکھ رہا تھا, وہ سمجھا جبرائیل کی عصمت بچا لے گی. جب معصوم کے خلاف والے پہ عذاب آتا ہے تو کسی معصوم کی عصمت اسے بچا نہیں سکتی. نکل باہر نکل. قرآن نے کہا پیغمبر نے کہا نکل باہر. نکلتا ہوں میں جاتا ہوں. وہ سمجھا کوئی گھر پہ آئے جاؤں گا تو عذاب آئے گا. جیسے ہی مسجد سے باہر قدم نکالا آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس کو وہیں مار گیا. سب نے دیکھا, سب سے نشان لکھا ہے کہ اس کے سر پہ لگا کھوپڑے پہ. تو وہ کہا کہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو پتھر کہیں غیب سے تو نہیں آیا تھا, یہ تو ایک ابابیل تھی جو اپنے ملخار میں چوک میں لے کے آئی تھی, وہ اس نے مارا تھا. پیغمبر نے کہا یہ ہمیشہ قلعہ کرتی رہتی تھی کہ ابراہ کے لشکر میں سب کو بھیجا, مجھے نہیں بھیجا. ہمیشہ گلا کرتی تھی. تو اللہ نے کہا ٹھہر جا, میں بیت کے والے نے اہل بیت والے پہ بھیج دوں گا. اب دیکھیں لوگوں کی بات. اب یہ تو قرآن کی آیت میں نے آپ کو وانتا فیہم, جب تک تو ان میں ہے عذاب نہیں آئے گا. اور غدیر والے پہ عذاب آ گیا. آپ ڈیلنگ دیکھیں خدا کی کیا ہے. اللہ اکبر. یہ سورہ مائدہ, ابھی سورہ مارج تھی, اب سورہ مائدہ. یوم یئس الذین کفروا, آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. تو مدینے میں کافر تھے ہی کہاں جی مایوس ہو گئے. کافروں پہ تو فتح مکہ ہو گئی تھی, پھر کہاں سے کافر ہوئے. سب ابوؤں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. دیکھو سی قرآن کیا ہے, سب کافروں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. یوم یئس الذین کفروا, آج کے دن کافر مایوس ہوا. وہ تو یہ سمجھا تھا کہ نبی کو مار دو بیٹھ جائیں گے. اسے نہیں پتا تھا کہ نبی کے بعد علی ہے, علی کے بعد حسن ہے, حسن کے بعد حسین کے بعد سجاد ہے, سجاد کے بعد باقر ہے, باقر کے بعد جعفر ہے, جعفر کے بعد رضا ہے, رضا کے بعد قاسم ہے, قاسم کے بعد رضا ہے, رضا کے بعد تقی ہے, تقی کے بعد نقی ہے, نقی کے بعد ہادی ہے, ہادی کے بعد عسکری ہے, عسکری کے بعد مہدی ہے. یہ آئینے ہیں. ایک
میں دوسرے میں نقص نہیں نکال سکتے، 14 ایک جیسے ہیں، اس لیے پیغمبر کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی علی کا دشمن آئے اس کے لیے کہتے معاف کر دو، نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ انہیں معلوم ہے علم تفل فمم اللہ کے رسول کا، اگر آج علی نہیں ہوا نا تو سمجھ رسول ہی کیوں؟ پھر قرآن نے کہا ہم نے اس لیے کرایا کہ کافر کو مایوس کر دیں، کافر کو مایوس کر دیں۔ آپ یقین مانیں مجلس میں آ کے آپ کی یاس ختم ہو جاتی ہے کہ علی والی بات ہو رہی ہے، اور جگہوں پہ یاسیں باقی ہیں کہ ہمارا کیوں نہیں آیا۔ آپ کہیے کہ 1 سے لے کے 12 تک آئے، اسی گھر میں آئے، اور کیا آپ نے؟ اس لیے میرے سرکار مجھ سے جاوید بھائی نے کہا تھا کہ وہ آپ کو زحمت میں نے دی، اللہ جزا دے گا، اور باقی مضمون پھر کبھی کے لیے میں کوئی صاحب کے لیے ہدیہ لے جاتا ہوں بچا کے، کیونکہ بہت غور سے سنتے ہیں، بھلے سبحان اللہ نہ کہیں لیکن سنتے تو غور سے ہیں، ان کا احسان ہے ہم پہ بہت بڑا، اللہ سلامت رکھے۔ تو کہا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام بھی بات کیجیے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ امام حسین کی اہل بیت کی اولاد میں اماموں میں سے سب سے زیادہ جو امام زیادہ ہے نا جس پہ ظلم ہوا وہ امام سجاد ہے، سب سے زیادہ۔ قتل ہونا یہ ایک عادت ہے ان لوگوں کی، اس لیے قتل سے نہیں گھبراتے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان کی ناموس بازار میں آ جائے۔ ایسا ہوا نہیں ہے تاریخ میں کہ کسی نبی کی بیٹی بازار میں آپ دیکھ لیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کی بیٹی بازار میں نہیں آئی، نبی کی بیٹی بازار میں آئی۔ سب سے بڑا صدمہ اس میں یہی تھا کہ میری ماں بہنیں اور بازار، سب سے بڑا صدمہ یہ تھا۔ جب زینب پہلی مرتبہ اکبر کے لاشے پہ آئیں تو حرملہ مقتل نے لکھا، حرملہ یہ کہہ کے ہنسا، لو لشکر ختم ہو گیا اب بہن آ گئی لاش۔ اب آپ بتاؤ امام سجاد پہ کیا گزری ہوگی؟ آپ کے بھی بیٹے اگر کوئی بیٹا گھر میں لیٹا ہو اور اس کی بہن پھوپھی جہاں باہر چلی جائے اور دشمن ہنس رہے ہوں تو اس پہ کیا گزرے گی؟ امام سجاد کے مسائل تصور کر کے بھی نہیں رو سکتا۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے والدین پر رحمت کرے، ان کے رزق میں برکت عطا کرے، ان کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے، اس لیے امام نے عجیب بات تھی، اور سب سے بڑی مظلومیت یہ تھی امام علیہ السلام کی کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جو میں بہت کم پڑھتا ہوں، وہ یہ کہ امام پر پابندی تھی ملنے کی، نہ امام پر، عوام پر پابندی تھی کہ امام سے نہیں مل سکتے، اور اماموں پہ اتنی تھی ان کے بارے میں گلی پہ پہلے بیٹھے ہوتے تھے اور یہ پوچھتے تھے عقیدے کے متعلق کہ تم ان کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ جب وہ کہتا لینے جا رہے ہیں تو کہتے فقیر 3 دن تک آتا، ان کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلا، ہم کو جانتے دیکھا، اور وہ کہتے تھے دیں گے تو پھر کہ کہاں سے دیں گے؟ پھر ان سے پوچھا جاتا تھا یہ شرفیاں آپ کہاں سے لائے جو آپ نے دیے؟ یہ بڑا مسئلہ تھا، یہ تاریخ کا بڑا گھمبیر جھنگڑا۔ ایک آدمی آیا وہ بڑے عقیدے کا دل جلا تھا، اس نے کہا مجھے جانے دو میرے امام کے پاس، میں کچھ لوں گا۔ کہا جب ہے ہی نہیں تو کیا لے گا؟ ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں، کلی میں جاؤں گا مجھے دے دیں گے۔ کہا اچھا ایک شرط پہ چھوڑتے ہیں، جاتے وقت تلاشی لیں گے اور آتے وقت تجھے دیکھیں گے کیا دیا۔ کہاں یہ وعدہ کرتا ہوں جو دیں گے وہ تمہیں دکھا دوں گا۔ کہا جاؤ، کہ امام کی خدمت میں آیا، سمجھ گئے امام نے اسے دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا کہ اگر دیتے ہیں تو مصیبت، نہیں دیتے تو مصیبت۔ رونا شروع کر دیا، یہ جو 40 سال رونے کا فلسفہ یہ ہے، رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا مولا میں آپ کو رلانے کے لیے تو نہیں آیا، میں تو مانگنے کے لیے آیا تھا، نہیں مانگنا، چھوڑ معاف کر، خدا حافظ۔ دور سے سلام کر کے چلا گیا۔ امام بھی چپ ہو گئے۔ جب باہر نکل گیا تو اس سے بڑا زخم لگا، چیک کیا کچھ بھی نہیں۔ ہم نہیں کہتے تھے فقیر ہیں، ہم نہیں کہتے تھے یہ نہیں دیں گے، ہم نہیں کہتے تھے نو، اب تمہیں وہ بھی نہیں دے گا، جاؤ بند کیا تمہارا دوست، تمہیں جو ملتا تھا وہ بھی نہیں ملے گا، تمہیں یہ کیا دیں گے تمہیں بتا دیا۔ اس کو یہ بات بڑی بری لگی، اس نے کہا اب تو جاؤں، نہیں دیا تھا اب روتے میں بھی لے کے آؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ میرا امام ایسے دیتا ہے۔
امام کے پاس آ کے پیروں میں گر گیا، مولا آپ کا رونا ایک طرف، میرا رونا ایک طرف، مولا مجھے کچھ دے دیجئے تاکہ دشمن کی بات بھول۔ کیسا رحیم امام ہے، کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اچھا بیٹھو ہم دیتے ہیں تمہیں۔ کنیز کو آواز دی، جو ہمارے ظہر کا کھانا رکھا ہے وہ اس کو دے دو، تو بھوکا ہے نا، کہاں کا دے دو یہ کھا لے گا۔ وہ آ گئی اور جو کی 3 روٹیاں لے آئی، سوکھی روٹیاں لا کے دے دی کہ یہ امام کا کھانا۔ دیکھا کہاں کا شوما کہا کہ جو امام کے ہاتھ سے مل جائے، جو امام کے ہاتھ سے مل جائے، یہ جو تبرک ملا ہے نا اسی سلسلے سے ملایا، یہ شفا ہوتا ہے، جو امام کے ہاتھ سے مل جائے۔ چون کے باہر لے کے آنے لگا تو انہوں نے کہا دیا تو امام نے، کہا دیا، کہا کیا دیا، کہی جو کی روٹیاں، کھا لو تم بھی، کہا جاؤ کھاؤ یہ روٹیاں، تمہارے نصیب میں یہی ہے سوکھی روٹیاں۔ باہر نکلا تو کوئی محب ملا، اس نے دیکھا جو کی 3 روٹیاں دبانے جا رہا، کہاں سے، کہا امام نے عطا کی، کہا ایک دے دے میں تجھے مچھلی دے دوں گا۔ مچھلی بیچنے والا کہا لے لے، ایک روٹی دے دی، بڑی ایک مچھلی لے لی، اور اس سے دوسرا ملا، اس نے کہا مجھے دے دے میں تجھے سامان دے دوں گا، اور کچھ نمکیات سامان لے لیا اس سے، لے کے اور گھر آیا اور بیوی سے کہا ایک روٹی باقی ہے اور یہ سامان باقی ہے، اور میں امام کے پاس گیا تھا، ایسا ایسا ہوا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو کی روٹی بھی صحیح ہے، امام کے ہاتھ کی ہے، اور یہ تو ملائکہ کو بھی نہیں ملتی، بڑا دیر سے وعدہ نصیحت رہا، اور اس نے اٹھا کے مچھلی کو صاف کر کے جو اس کے پیٹ میں چاقو مارا تو جواہر کی پوٹ، یہ اسی امام کی موجزہ ہے، جواہر کی پوٹ کی جواہر نکل پڑے، حیرت میں رہ گیا۔ بیوی نے کہا چیخ مار کے کیسے جواہر ہے، مچھلی اتنی سی اور نکلا رہا، یہ خدا کی شان ہے، وہ قطرے کو دریا کر دے، دریا کو قطرہ کر دے۔ کہا لاؤ، جمع کر لیے، دکھایا، کوئی قیمت نہیں تھی، مدینے میں اس کے برابر رئیس نہیں تھا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دق الباب ہوا، اور وہ جو مچھلی والا تھا وہ روٹی لے کے واپس آئے، اور اس نے کہا کہ بھائی ہم نے مچھلی بھی معاف کر دی اور یہ روٹی واپس لے لو، ہم سے نہیں کھائی جائے۔ کچھ دیر بعد دوسری جو لی تھی وہ بھی واپس دے گا، ابھی تینوں کو روٹیوں کو رکھ کے بیٹھا ہی تھا کہ امام کا آدمی آیا، تمہارا کام ہو چکا ہے نا، تمہارا کام تو ہو چکا ہے نا، ہماری غذا ہمیں واپس کر دو، ہم کھائیں گے۔ تمہیں اللہ نے سربت پر بنا دیا نا، آپ یقین مانے آپ مجلس میں دامن پھیلا کے کہیں فاطمہ ہمارا بھی کام مسئلہ حل کر، کچھ اور نہیں مانگنا، کہنا کربلا بھجوا دو، امام رضا کی زیارت کو بھجوا دو۔ بڑی اچھی زندگی کی منزل میں آپ آگے بیٹھے، اگر نہیں دینا ہوتا تو اتنی دیر بلاتے ہیں آپ کو بیٹھنا تو تھوڑا سخت لگ رہا ہے، لیکن وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بیٹھے ہو۔ ان کی عادت میں یہ کہ اگر نہیں دیتے تو نہیں بلاتے ہیں، آپ کو دیں گے تو بلایا، دیں گے تو بلایا۔ میرے لیے بھی کچھ لیجئے گا کہ بی بی اس کو بھی دے دو، یہ بھی بنا ہے۔ کہا ہماری غذا ہمیں واپس دے دو، واپس لے گیا، پتہ چلا کہ امام پہ کیا مظلومیت تھی۔ یہی امام تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اس سے آگے باتیں کی، کہا بیٹا سجاد صبح ہماری جدائی کا وقت ہے، صبح ہم تم سے جدا ہو جائیں گے۔ کہا بابا آپ کے اصحاب موجود ہیں، انصار موجود ہیں، بیٹا پہلے اصحاب جائیں گے پھر انصار جائیں گے، اور بیٹا بعد میں میرا اکبر جائے گا، قاسم جائے گا، قوم جائے گا، جعفر جائے گا، محمد جائے گا۔ بیٹا ہمیں کل فرصت نہیں ملے گی، ہم تم سے آج بات کرنے کو آئے، ہم سے بات کر لو، زینب کو بازار میں لے جانا تمہارا کام ہے، بھلے سر دیکھنا تمہارا کام ہے۔ سجاد تم نے وعدہ کیا تھا عالم زر میں بابا میں تیری مدد کروں گا، آؤ میری مدد کر۔ امام نے امام سے مدد مانگی، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ امام سجاد نے بابا کے چہرے کو چوم کے کہا میرے پیارے بابا یہ میرے خیمے میں آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ کہا سجاد یہ حبیب کی آواز ہے، یہ جون کی آواز ہے، یہ مسلم بن اوسجا کی آواز ہے، یہ زہیر خین کی آواز ہے۔ کہ بابا پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ میری پھوپھی کی آواز اس کے خیمے میں جا رہی ہے۔ کہاں سجاد یہ تو ہے، کہ یہ خیمے اتنے قریب کیوں ہو گئے؟ کل دشمن چاہتا تھا حملہ کرے تو اصحاب نے سمجھ لیا اور اپنے خیموں کو اہل بیت کے خیموں کے قریب لیا۔
کہا کہ اگر حملہ ہو تو پہلے ہم پہ ہو، بعد میں ان پہ ہو۔ اس لیے سب اصحاب نے میرے اہل بیت کو گھیر رکھا ہے کہ بابا جب ان کی آوازیں میرے خیمے میں آ رہی ہیں تو میری پھوپھی کی آواز جن کے خیمے میں جا رہی ہوگی۔ آپ بی بی کو پرسہ دے کر سے لے میں اس نے کہا اس کے خیمے میں جا رہی ہوگی۔ امام کیا کہے؟ ہاں بیٹا ایسا ہی ہے، تمہاری پھوپھی کی آواز ان کے خیمے میں جا رہی ہے اور ان کی آواز تمہارے خیمے میں نے ان کو آزما لیا ہے۔ کہنے بابا ایک کام کیجئے، اس بیٹے کو شرمندہ نہ کیجئے بابا، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ سب اصحاب سے کہیے اپنے خیمے لے جائیں دور، مجھے شمشیر دیجئے، میں اکیلا حفاظت کروں گا، وعدہ کرتا ہوں ایک اشقیاء کو نہیں آنے دوں گا۔ دلیل دی امام سجاد نے، وعدہ کرتا ہوں۔ امام دیکھنے لگے سجاد میں جلال آ گیا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے پیشانی کو چوم کے کہا بیٹا ایک بات سنو گے باپ کی؟ کہ بابا کہیے کہ بیٹا آج کی رات رہنے دے، کل تو جانے ہے اور زینب جانے۔ بیٹا آج کی رات رہنے دے، کل تو جانے اور سکینہ جانے، تو جانے اور زینب جانے۔ کوئی ایسا ہی وقت آیا جب عاشورہ کا دن آیا، خیموں کو جلانے لگے، عمر سعد نے دستور دیا ایک خیمے کو نہ چھوڑنا۔ بچے جو نکلتے تھے چادریں چھین لیتے تھے، جوتیاں چھین لیتے تھے، عورتوں کی گوشوارے اتار لیتے تھے، تازیانے مارتے تھے، بچے چیخیں مارتے ہوئے خیمے در خیمے، خیمے در خیمے۔ لکھا ہے سب مل کے سید سجاد کے خیمے میں آئے، یہ پہلا حکم امامت تھا جو جاری ہوا۔ سید سجاد کے خیمے میں آئے، زینب سب کی سردار تھی، دھواں بھرا ہوا خیمہ، سجاد کے بستر کے قریب آئی، دیکھا بستر چھین کے لے جا رہے ہیں۔ بی بی نے سجاد کی طرف رک کر کے کہا او بیمار امام، اکبر ہوتے میں تمہیں نہ جگاتی، قاسم ہوتے میں تمہیں نہ جگاتی، اور ہوتے میں تمہیں نہ جگاتی، جعفر ہوتے میں تمہیں نہ جگاتی، میرا بھائی عباس ہوتا میں تجھے نہ جگاتی، میرا بھائی حسین ہوتا میں تجھے نہ جگاتی۔ اور مدینے سے لانے والے سجاد، اور میرے خیمے کی عبادت کرنے والے سجاد، میرا سلام اپنے آپ کے امام پر لا یوم القیامہ۔ اٹھ کے جواب دے میں کیا کروں؟ جل کے مر جاؤں یا نکل جاؤں؟ امام نے ایک جملہ کہا جسے مختل نے لکھا ہے، پھوپھی اماں علیکن فرار، بچوں سے کہو باہر بھاگ جائے۔ اب جب بچے نکلے کسی کے تازیانے پڑ رہے تھے، کوئی خندق میں گر پڑا تھا، کسی کے دامن میں آگ لگ رہی تھی۔ صاحب مقاتل جب جملہ لکھتے ہیں سب چلے گئے، زینب کھڑی ہوئی ماتم کر رہی تھی، عباس آؤ عباس آؤ، سجاد آؤ عباس، سجاد اٹھو عباس کو بلا لو، اکبر آؤ حسین آؤ۔ زینب آواز دے رہی تھی، بیبیاں کہتی گئی اما یزید مجھ سے ہے زیادہ ویب سے بچوں، کون ہے جو اس غربت میں ہماری مدد کرے؟ کہ جاؤ بیٹا سجاد کے ساتھ چلے جاؤ۔ بچے سب چلے گئے۔ حمید ابن مسلم دیکھ رہا تھا خیمے میں آگ لگ رہی تھی، اللہ نہ کرے جو کوئی سیدانی گھر میں آگ لگی ہو کیا کرے بتا؟ کبھی ایسی آگ لگی نہیں تھی، چاروں طرف سے جل رہا تھا۔ بی بی کیا کرتی تھی؟ دروازے پہ جا کے آگ کو بجھاتی تھی، پھر سجاد کے پاس آ جاتی تھی، پھر آگ کو بجھاتی تھی، پھر سجاد کے پاس آ جاتی تھی۔ حمید ابن مسلم نے کہا سب بھاگ گئے، تم کیوں نہیں جا رہی ہو؟ کہا اس لیے نہیں جا رہی ہوں، ایک امانت ہے جو حسین مجھے دے گئے ہیں۔ آپ کو بھی ایک امانت دی ہے، ہم پہ بیٹھ کے گریہ کرنا، ہمارا ماتم کرنا، ایک امانت ہے مجھے دے گئے۔ کہا امانت کیا ہے؟ کوئی قیمتی چیز ہے؟ کہا اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ کہا دیکھو آگے دیکھا بیمار کش پہ پڑا ہے۔ حمید ابن مسلم معلوم تھا، دیکھ کے چلا گیا، اچھا ہے جل جانے دو، اچھا ہے زینب بھی جل جائے۔ جب بی بی نے دیکھا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں، ایک مرتبہ سید سجاد سے خطاب کیا
او امام وقت میری مشکل کو حل کر، تو امام وقت ہے، میں تجھے چھوڑ نہیں سکتی، میں حسین کو جواب کیا دوں گی اگر تجھے چھوڑ دیا؟ تو بتا میں کیا کروں؟ اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے۔ امام سجاد نے دونوں ہاتھ پھوپھی کی گردن میں ڈال دیے، زینب نے اپنے ہاتھ سجاد کی گردن میں ڈال دیے، اب لے کے چلنے لگی، کہنے لگی حسین آؤ، اکبر کا جنازہ لے جانا آسان تھا، عباس کا علم اٹھا کے لانا آسان تھا، قاسم کا ٹکڑے آسان ہے، میں امامت کو بچا رہی ہوں، امامت کو بچا رہی ہوں۔ اللهم بحق محمد وانت المحمود، وبحق علي وانت الأعلى، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسين وانت قديم الإحسان۔ پروردگارہ جو بیمار ہو شفا دے، جو بے اولاد انہیں اولاد کا بانی مجلس کی حاجات کو پورا فرما، ان کے رزق میں برکت کا فرما، ان سے بلا و مصیبت کو دور فرما، مومنین سے بلاؤں کو دور فرما، امام کو راضی و خوشنود فرما، امریکہ کو نابود فرما، اسرائیل کو نابود فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، بارہویں کے ظہور میں تحجیل فرما۔ اللہم عجل ماتم حسین۔